السلام علیکم ناظرین، میں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات ہے۔ ناظرین، پروگرام کا جو نام ہے یا ٹائٹل جو ہے وہ تو سیاسیات ہے، لیکن آج ایک موضوع ایسا میں لے کے آ رہا ہوں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ چاہے ایک شہر میں رہنے والا شخص ہو، ایک بہت ہائی رائز بلڈنگ میں رہنے والا شخص ہو، یا زمین پہ رہتل کے اوپر رہنے والا کاشتکار ہو، یا اس قسم سے کسی بھی رابطے سے چیزوں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہو۔ بیسیکلی میں جس چیز کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پانی۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کا عناصر جو ہے اس میں تین بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں: ہوا، مٹی، آگ اور پانی۔ اور ان ساری یہ جو عناصر ہے ان سے مل کے ہی جو ہے وہ انسان جو ہے یا ایک زندگی جو ہے وہ اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ اگر میں پنڈت برج نارائن کی بات کروں، ان کا ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر اگر میں پیش کروں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اگر اسی چیز کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو انسانی زندگی میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ پانی ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی کی پیداوار ہے، یا مٹی سے وہ بنا ہے، اس کا خمیر جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو مٹی کو جب گوندا گیا تو پانی سے گوندا گیا، اس کو خشک کیا گیا تو ہوا سے خشک کیا گیا، اور اس کے بعد جب اس کو پکایا گیا، اس کو ایک شکل جب اس کی بن گئی اور اس کو سخت بنایا گیا تو وہ آگ سے بن کے باہر نکلا۔ اور اس کے بعد ہم اور آپ جب اس کے اندر روح پھونکی گئی تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے پینلسٹ آپ کے سامنے بات کریں گے، اور تمام تر دنیا جو آگے چلتی پھرتی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی؟ پانی۔ اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس سے جو گزرنے والا ہے، یا ہم یہ فورسی کر سکتے ہیں، یا ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ہمیں تھوڑا ڈر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ پانی کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم جو ہے پہلی جو وہ تو ہو چکی ہیں، لیکن کہا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں پینے کے پانی یا میٹھے پانی کے ریسورسز کے اوپر اقوام آپس میں لڑیں گی، ممالک آپس میں لڑیں گے، اور وہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جس کا سب سے پہلا اندیا جو ہے وہ ہمیں بھارت کی جانب سے ہمیں دکھائی دیا 1948 میں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ 1948 میں سب سے پہلے بھارت نے پاکستان کے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، اور بھارت کیونکہ جغرافیائی کے حساب سے دیکھے تو پاکستان سے اپر جگہ پہ موجود ہے اور پاکستان اس سے لوور ہے، تو پانی کے جتنے بھی ریزروائرز ہیں، اور خاص طور پہ جو میٹھے پانی کا استعمال کے پانی جو دریا ہیں، وہ بھارت کی سرزمین سے ہوتے ہوئے ہماری طرف ہی آتے، اور بھارت نے ان پانیوں کے اوپر چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ اور اس کے بعد 1960 میں ایک معاہدہ جو ہے تشکیل پایا گیا جس کو انڈس واٹرز ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی، یعنی کہ ہمیں صرف ایک مبہم سی بات کی جاتی ہے کہ نہیں، یہ صرف دریائے سندھ کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ وادی سندھ کی بات ہو رہی ہے، ایک انڈس جو سیولائزیشن تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ایکٹ تھا یا جو معاہدہ ہوا تھا، یہ اس سیولائزیشن کو سامنے رکھ کے ہوا تھا، جس کے اندر ہمارے جتنے بھی دریا ہیں، پنجاب کے جو دریا ہیں، جو پنجاب کے دھرتی پہ بہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دریا جو کہ بھارت کی طرف چلتے ہیں اور وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے انڈس واٹرز ٹریٹی۔ ناظرین، ابھی گزشتہ سال جو ایک مسئلہ پیدا ہوا جس کے بعد بھارت کو جو تھا وہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر یا اپنی ہی سرحدوں کے اوپر منہ کی کھانی پڑی، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی، آپ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، پانی جو ہے وہ ہماری طرف سے جاتا ہے، لہٰذا خون اور پانی جو ہے وہ کبھی اکٹھا نہیں بہ سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ہمارے آج کے جو پینلسٹ ہیں، میں یہ بعد میں آپ کا یقینی طور پر ان کا تعارف بھی کرواؤں گا، ان میں سے جو ہمارے جو ایک سینئر ہمارے جو دوست ہیں، انہوں نے ایک گزشتہ پروگرام کے اندر جو کہ اسی موضوع کے اوپر ہم نے پروگرام کنڈکٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پانی جو ہے، خون اور پانی، وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی بہتا ہے، کیونکہ اس پانی پہ قبضے کے لیے ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ قبضہ کرتی ہے، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، جنگ و جدل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی انسانی جسم کے اندر جو بہنے والا خون ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد جو پانی کی ہوتی ہے، اور اگر وہ پانی کم ہو جائے تو خون بہنا رک جائے گا، اور خون بہنا رکے گا تو یقینی طور پہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے 30 جون سن 2026 کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک جو تھی انٹرنیشنل آپ یہ کہہ لیں کہ
سندھ ٹریٹی کے اوپر جو جو اپنا انڈس واٹرز جو ایک ٹریٹی تھی اس کے اوپر ایک سیمینار کو کنڈکٹ کروایا، جس کے اندر پاکستان نے پوری دنیا کے جو برینز تھے اور خاص طور پہ پانی کے ماحولیات کے موسمیات کے جو لوگ تھے اور ساتھ کے ساتھ جو سیاسی لوگ بھی تھے ان کو بھی بلایا، ان کو مدعو کیا اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے پینے کے پانی اور قابل استعمال پانی کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ مصدق ملک صاحب نے بہت ایک جذبات سے بھری ہوئی انہوں نے تقریر کی، جس کے بعد انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی۔ اور اگر میں ان تمام تر چیزوں کا نام لینا شروع کر دوں تو جو کہ انہوں نے انٹرنیشنل جو ہمارے جو نیوز ایجنسیز ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، یا کوئی بھی اس قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے اگر ادارے اگر ان کی بات کرو تو واشنگٹن پوسٹ اس کے اندر سب سے پہلے اور سب سے بڑا، ایسوسیٹس اینڈ دا پریس ہے، دی انڈیپینڈنٹ ہے، عرب نیوز ہے۔ عرب نیوز کے اندر باقاعدہ طور پر آرٹیکلز جو اس کے اندر جو ہے وہ چھپے تھے۔ ایس سی ایم پی ہے، ٹی آر ٹی ورلڈ ہے، ٹی آر ٹی ورلڈ آپ کو پتا ہے سر رشیا کا سب سے بڑا ہے، بی بی سی جو برطانیہ کا سب سے بڑا ہے، لیکن بی بی سی ہندی نے اس کو باقاعدہ ایک کوریج دی۔ اس کے بعد اور اگر میں ہیرالڈ کی بات کرتا ہوں تو ایسٹرن ہیرالڈ ہے وہ اس کے اندر آیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اس پوری کانفرنس میں جو تقاریر ہوئی اور جو چیزیں ہوئی، اس سے سب سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ دلی کو ہوئی، پی ایم ہاؤس کو ہوئی، نریندر مودی کو ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دا ہندو نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو پبلش کیا، انڈیا ٹوڈے نے اس کو پبلش کیا، این ڈی ٹی وی نے اس کو پبلش کیا، بلکہ این ڈی ٹی وی نے تو مجھے بھی ایک پروگرام میں مدعو کیا اور اسی موضوع پہ انہوں نے گفتگو کی۔ ٹائمز آف انڈیا ان کے ساتھ بھی، بلکہ ٹائمز آف انڈیا کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھے فون کیا اور میرا جو پوائنٹ لیا، اور انہوں نے جو آرٹیکل لکھا اس کے اندر میرے پوائنٹ کو اس میں چھاپا بھی ہے، لکھا بھی ہے انہوں نے۔ ہندوستان ٹائمز کے اندر یہ ساری چیز ہوئی ہے، نو بھارت ٹائمز ہوئی ہے، دینک جاگرن کے اندر ہوئی ہے، نیوز 9 کے اندر۔ اور نیوز 9 کے اوپر جو آپ کو پتا ہے کہ نیوز 9 ایک ایسا چینل ہے جو کہ شاید کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آر ایس ایس کا اپنا ان کے ہیڈ آفس کے اندر اس کا شاید آفس ہے، اور وہ جو جتنی بھی ان کے پروگرام سے ان کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اینٹی پاکستان ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ بھی جب اس کو ڈسکس کیا گیا تو اس کے بعد جو وہاں پہ ان کے منہ سے جو غلاظت نکلی ہے وہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، کیونکہ میں خود اس جو تھا یہ نیوز 9 کا جو پروگرام تھا اس کے اندر میں مدعو تھا، اور میں نے وہ لائیو ان کی وہ چیخیں بھی سنی ہیں، اور ان کی میں نے اگر ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھتے کہ پانی کی کمی کا مسئلہ پاکستان میں کہاں تک جاتا ہے اور کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے میں بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش ہوں، اور بلکہ خوش کیا مطلب کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی موجود ہے، سردار آصف علی صاحب، جو کہ برکلے یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کو انوائرمنٹل سائنسز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے فزکس جو ہے وہ بھی خود ہی بتائیں گے کہ وہ کون سا ایسا ہے، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی ان کی لسٹ ہے، میں مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سردار آصف علی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب تشریف لے گئے اسٹوڈیو میں، اور ایک انتہائی جو ایک نازک موضوع ہے یا جس کے اوپر پاکستان کی اس وقت بقا میں کہہ سکتا ہوں، اس پہ سر آپ کا پوائنٹ ہمیں ضرور چاہیے ہوگا، یقینی طور پہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر سر آپ کا پوائنٹ ہمیں چاہیے ہوگا کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد بھارت کی جانب سے جو چیزیں نکلی ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور احسن رضا صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، ایک انگلش اخبار کے جو ہے ایڈیٹر ہیں، اور احسن رضا صاحب نے بھی کہ اخبار نے بھی جو ہے نا اس پورے مسئلے کو اجاگر کرنے میں، اور خاص طور پر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا وہ تمام جگہ جہاں پہ اردو بولی یا سمجھی نہیں جاتی لیکن انگریزی زبان جو ہے وہ ایزیلی وہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے اخبار کے تھرو جو ہے اس مسئلے کو بھی اجاگر کرنے میں میرا خیال ہے کہ جو ہے احسن رضا صاحب کا بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے، یوگدان ہے۔ اور ان دا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ، ہم کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ورلڈ وائڈ فیڈریشن کے جو ڈی جی ہیں حماد نقی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، کیونکہ انہوں نے مجھے وقت تو دیا تھا لیکن کیونکہ وہ ٹریولنگ میں تھے، دیر مائٹ بی کہ کچھ ایشوز ہوں، لیکن جی وہ اس وقت بالکل مجھے بھی پروڈکشن ٹیم نے مجھے بتایا وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں سردار صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا سب سے پہلے نقی صاحب کو سر میں جی نقی صاحب، سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی السلام علیکم، اللہ کا شکر۔ جی سر نقی صاحب، آپ نے یقینی طور پر سر میرا انٹرو سنا ہوگا، تھوڑی سی گفتگو آپ نے سنی ہوگی سر، میں وقت کو ضائع نہیں کرتے،
ٹو دا پوائنٹ سر بات کہ پاکستان اس وقت پانی کی کمی کا شکار ہے. سر کیا یہ اس سے صرف و صرف ہماری زراعت متاثر ہوگی, ہماری عوام متاثر ہوگی, یا باقی تمام تر جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں یہ بہت کچھ اب تو سالوں سے یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی, ٹیکنوکریٹس بھی, کہ اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں اور کلائمیٹ چینج کی جو کرائسس اور جو تباہیاں اور جو چیلنجز ہیں, تو پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو مضر اثرات ہیں, امپیکٹس, وہ سب سے زیادہ ہوں گے. ہم ٹاپ 10 میں آتے ہیں, کبھی ہم 5ویں پہ ہو جاتے ہیں, 7ویں پہ بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں جو بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج واٹر چینج ہے. ہماری معاشیت ایک واٹر اکانومی ہے ہماری. ہم کہتے ہیں کہ جی ایگریرین اکانومی ہے. اب پاکستان کی جو زراعت ہے وہ 90-95% وہ اریگیٹڈ ایگریکلچر ہے. وہ رین فیڈ ایگریکلچر یا جو برانی ایریا میں ہوتی ہے یا پہاڑوں پہ, وہ بہت کم ہے. تو آپ کے لیے جب اگر, اور ابھی اچھا that's one thing. The second thing is کہ آپ کے پاس پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی آپ کے پاس آتا ہے سنو اینڈ گلیشیئر, سردیوں میں برف پڑتی ہے وہاں پہ, اور پھر جیسے ہی گرم موسم کا آغاز ہوتا ہے وہ پگھلتے ہیں اور پانی آپ کے واٹر سسٹم میں دریاؤں میں آنا شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک مانسون کا سپیل ہے. اچھا ابھی جو کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مانسون کا پیٹرن ہے وہ بھی تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے. ارلی مانسون ہو رہی ہیں کئی جگہوں پہ, جہاں بارش کم ہوتی تھی وہاں زیادہ ہو رہی ہے, جہاں زیادہ ہوتی تھی وہ کم ہو رہی ہے. اسی طرح جو آپ کے جو سنو اینڈ جو ایک میس ہے, ایک پانی کا ایک بہت بڑا آپ کہیں سٹوریج ہے یہ, اور وہ دونوں پولز کے بعد اگر دنیا میں سب سے بڑا, اگر جس کو ہم پانی کا یا سنو کا کہیں کہ ریزروائر, وہ یہ ہمالیہ اور جو یہ والی پوری رینج ہے ان کے اوپر ہے, ایچ کی جو رینج ہے, اور اس میں بلینز آف پیپل ہیں جن کا جن کا لائیولیہڈ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب جس طرح پانی, اچھا پھر پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آبادی بڑھ رہی ہے, ابھی بھی تقریباً 2% ہے. سو جو ایک پیمانہ اگر ہم دیکھیں کہ جی ایک انسان کو جو پانی جب پاکستان بنا تھا 1947 50 55 میں کتنا تھا, جو ہزاروں کیوبک میٹرز تھا, 5000 کے قریب تھا, اور اب کتنا ہے وہ اب تقریباً کوئی 1100 ہے. اور وہ اچھا جب 1000 یا اس سے نیچے آتا ہے پر جو پرسن پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی, تو اس کا شمار ایسے علاقوں خطوں میں ہوتا ہے جہاں پہ فزیکل واٹر اسکارسٹی ہے. تو آپ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں, ہماری معیشت کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے, اور وہ صرف دیکھیں پانی ایگریکلچر کے لیے نہیں ہے, انسانوں کی ضرورت ہے, ویٹ لینڈز میں ان کی ضرورت ہے, وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس میں ضرورت ہے, فارسٹ واٹر شیڈ جو ایریاز ہیں ان میں ان کی ضرورت ہے. اچھا پلس پھر آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی, آپ کی انرجی سیکیورٹی, ابھی بھی آپ ہائیڈل پاور پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایز اے چیپ سورس. سو یہ ایک اس کی ملٹی ڈائمینشنز ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی چیلنج بھی ہے, کیونکہ جب لوگوں کو ان کے لائیولیہڈز متاثر ہوں گے, ان کی اوور آل, اور آپ کی جو انڈسٹری بھی ہے وہ ان را مٹیریلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو جیسے شوگر ہے تو وہ شوگر کین پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ٹیکسٹائل ہے تو وہ کاٹن یا چلیں کاٹن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کی جو لیدر انڈسٹری ہے وہ لائف سٹاک بھی آپ کی ایگریکلچر سے اس کا وابستہ ہے, آپ کی جو فوڈ ڈیری انڈسٹری. تو ہماری جو انڈسٹری بھی ہے وہ بھی کافی واٹر ڈیپینڈنٹ ہے, وہ بے شک را مٹیریل میں ہو یا ان کے اپنے پروڈکشن پروسیسز ہوں. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے واٹر کا ایک سیریس چیلنج ہے. دا پرابلم از کہ جتنی اس کو امپورٹنس ملنی چاہیے, جتنا اس پہ آپ نے آپ ساری چیزوں کی پالیسی تھی, آپ کو دہائیاں لگی کہ آپ نیشنل واٹر پالیسی بنا سکیں, آپ نے نیشنل واٹر کونسل بنانی تھی, آپ ابھی بھی جو 99 کی اپورچمنٹ ایکارڈ ہے اس میں ابھی بھی جھگڑے ہوتے ہیں, ابھی بھی
ہم اس کو مینج نہیں کر رہے ہوتے کہ کہاں پہ سرپلس پانی کہاں پہ ہے. پھر ہم جس خطے میں پائے جاتے ہیں. ہمارا صاحب یہ تو ایک ہماری ہوگی نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, یہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں سر. اس کو تو ہم یقینی طور پہ کوئی پولیٹیکل پرسنل ہمارے ساتھ موجود ہو تو ہم اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن سر بیسیکلی میں ٹیکنیکل چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ موجود ہے سر, میرے ساتھ جو ہے سردار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے سر دیکھیے, ابھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ دریا سندھ کی طرف اندر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا. اس سے سر ہمارے جو ہے بہت سارے وہاں پہ جو ابھی جو جنگلات ہیں ان کی جو ہے جو ان کو وہ خطرے میں آ گئے ہیں. وہ جو ڈولفن جو ہے جو کہ دریا سندھ کے میٹھے پانی کی ڈولفن ہے, اس کی سر جو ہے وہ نسل آپ کو پتا ہے وہ سر آلریڈی جو ہے وہ بڑی خطرے میں ہے, اس کے اوپر پرابلمس آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر سر ان جنگلات کے اندر بہت سارے جو پرندے ہیں جو کہ مختلف موسم میں, جیسے موسم سرد ہوتا ہے تو وہ گرم علاقوں کی طرف آتے ہیں, تو ہمارے وہ جو جنگلات ہیں وہ پورے کے پورے ان علاقوں کے ان پرندوں کے لیے ایک آشیانہ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے لیے ان کو گھونسلہ یہاں پہ دیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ان کی اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں. تو سر یہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دن میں جو وہ 15,000 کیوسک پانی چھوڑ دیتا ہے, اگلے دن وہ 5,000 چھوڑے گا, اس کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ پتہ لگتا ہے 25,000 کیوسک چھوڑ دیتا ہے. تو سر یہ جو اس کا جو نقصان ہو رہا ہے سر, بیسیکلی یہ جو نقصان ہے سر, اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ہم اس کو کس طرح ریکور کر سکتے ہیں سر, یا کون کون سی ایسی چیزیں جو کہ بالکل ڈسٹروائے ہو سکتی ہیں سر اس سے. اچھا, اس میں آپ نے 2-3 چیزیں آپ نے مینشن کر دی ہیں, تو لیٹ می ٹرائی ٹو ریسپونڈ. جی جی دیکھیں, انوائرمنٹل فلوز کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ایک دنیا میں اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کوئی بھی دریا کی جو اسٹریچ ہے وہ سوکھی نہیں جانی چاہیے. اب آپ نے ڈیلٹا کی بات کی ہے, یہ فیکٹ ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ ٹھٹھا بدین اور ساحل میں آپ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو وہ بریکش کر رہا ہے, اور وہاں پہ زمین بھی. یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو پورا ڈیلٹا ہے, جتنا اس میں پانی جانا ہوتا تھا جو ٹریڈیشنلی, یا جتنا ابھی بھی ہم ایک ریگولر فلو میں, کیونکہ وہ یہ جو 4 مہینے میں بہت زیادہ پانی چلا جاتا ہے وہاں پہ, اور باقی 7-8 مہینے میں بالکل پانی نہیں جاتا. وہاں پہ مینگرووز کے ٹمبر کے جنگلات ہیں, وہ بڑا پری ہیبیٹیٹ ہے, اور اس میں وہ ڈیلٹا میں جو یہ انڈس ہے یہ سیڈیمنٹس بھی لے کے جاتا ہے جو پورے ڈیلٹا پہ, اور جو آپ کا کوسٹ ہے اس کو بھی مضبوط کرتا ہے, تاکہ اگر سی واٹر بھی رائز ہو رہا ہو تو وہ آپ کی ایک ڈیفنس لائن ہے. مینگرووز فارسٹ بھی ڈیفنس لائن ہے, اور ڈیلٹا میں جو سیڈیمنٹس جاتے ہیں جو ایکومولیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک ڈیفنس لائن ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کا جو بایو ڈائیورسٹی پہ دیکھیں, جو مینگروو ٹمبر کے جنگلات ہیں نا, کوئی بھی جو ایکویٹک جو سی لائف ہے, وہ ایک زیادہ تر جو سپیسیز ہیں وہ ایک سگنیفیکنٹ پورشن اپنی لائف سائیکل کا وہاں پہ گزارتی ہیں. صحیح. اچھا, اس لیے جب ہم اس کو ڈیمیج کر دیں گے تو وہ آپ کی جو سی فوڈ ایکسپورٹ ہے, جو آپ کا شریمپس یا جو آپ میرین آپ فش اور وہ کرتے ہیں, تو اس کا وہ بھی اثر ہوگا. اچھا, اس کے اور اپ اسٹریم پہ آ جائیں, یہ بے شمار جو ویٹ لینڈز تھے, جو جھیلیں تھیں, وہ سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, سارے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی, وہ بھی کئی جگہوں پہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اور یہ جو جتنے مائگریٹری برڈز تھے, یہ انڈس فلائی وے روٹ ہے, اور یہ صدیوں سے اسی روٹ کے اوپر یہ آ رہے تھے. پلس ہم نے جب ان کو ویٹ لینڈز کو ہم نے ڈیمیج کیا, اور پلس ہماری جو انلیگل ہنٹنگ بھی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہیبیٹیٹ, اور یہ جو پوچنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہیبیٹیٹ کافی زیادہ ڈسٹربڈ ہے اور امپیکٹ ہوا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. تھینکس اے لاٹ سر. مجھے پتا ہے کیونکہ آپ اس سفر میں اور تھوڑا سا, لیکن پھر بھی سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے سر ہمیں ٹائم دیا. سردار صاحب, آپ نے سر اپنے صاحب کی گفتگو سنی, اور جو ایشوز تھے وہ تو سر انہوں نے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیے. لیکن سر اب میرا آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا بیسیکلی اپنے نالج میں اضافے کے لیے, کہ سر اگر دریا میں پانی کم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اس سے ہمارا جو انڈر واٹر جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے سر وہ بھی ڈیکریز ہو رہا ہے, کیونکہ ہم بڑی سپیڈ سے پانی کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سر اور کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں انوائرمنٹ کو اگر سامنے رکھیں تو سر؟ جی, آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے, اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جو 2 کویسچنز, ایک تو حماد نقی صاحب نے جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا, جی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دا پرابلم وچ ایگزسٹس, اور دا پرابلمس پریویلنگ پرابلمس کے متعلق. اب اس میں آپ کا اگلا کویسچن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ
प्रॉब्लम्स तो ये मौजूद हैं, उसके सॉल्यूशंस, ठीक है जी। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो इन्होंने फरमाया है उसको ही मैं रिपीट नहीं करता, और उसमें लेकिन आप उसमें ऐड तो कर सकते हैं जी, ऐड करता हूँ जी। सर। तो इसमें अब यह है कि अगर भारत की तरफ से जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है इसको मुअत्तल करना है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मुआहिदा है उसमें इसको तनसीख करना या मुअत्तल करने की कोई इसमें शिक जो है वो मौजूद शामिल है ही नहीं सर, ठीक है जी। और उसके साथ ये है कि इसमें अगर ये जो मुअत्तल करता है तो उससे ये है कि पानी का ये जो बहाव है ना, उसमें ये किसी भी तरह की उसकी जो मुदाखलत है या उसमें जो कमी है, ये सूरत हाल अगर बरकरार रहती है ना, तो उसके सिर्फ ज़रई या मुआशी नहीं बल्कि माहौलियाती, एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज की जो है मौसमियाती तब्दीली के पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मसलन क्विकली ये सबसे पहले तो यह जो अभी बात की है कि इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसकी तबाही है जी, बिल्कुल ठीक है। दरियाओं में पानी का बहाव कम होने से मछलियों, आबी पौधों और दीगर हयातियाती जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका जो कुदरती हैबिटेट है ना जी, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है इसमें बायोडाइवर्सिटी की बात की है तो उसमें नुमाया कमी होती है, और बायोडाइवर्सिटी में हमारा फौना एंड फ्लोरा भी मौजूद है, ठीक है। तो उसमें वहां पर जो इंडिजिनस वहां के पौधे हैं और वहां की जो यहाँ पर हशरात हैं या इंसेक्ट्स हैं, और उसके अलावा जो और मखलूक है जो माइग्रेशन करके जो रेप्टाइल्स हैं, और ये सारे जो है ना, ये चूंकि अल्लाह ने ना एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, नेचुरल इकोसिस्टम, तो उसमें जब यह है कि वो इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, डिजास्टर होगा। इसी तरीके से डेल्टा और साहिली इलाकों को भी नुकसान पहुंचता है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि ये जब चूंकि ये दरियाओं से जब पानी आता है तो ये मीठा पानी होता है, बिल्कुल तो अगर ये समंदरों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर समंदर का जो खारी पानी है ना जी, वो फिर अंदरूनी इलाकों में दाखिल होगा, जिससे क्या होगा, वो जो साहिल के करीब की ज़रई ज़मीनें हैं वो उस बंजर हो जाएंगी, मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं जो वो कमजोर होकर जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और साहिली जो माहौलियाती निज़ाम है वो मुतासर हो सकता है। इसी के साथ ही हमारा जो है ना डेजर्टिफिकेशन, खुश्क साली और सहाराई अमल जो है वो पानी की मुसलसल किल्लत से जमीन की नमी में कमी होती है जी। इसके साथ ही ये है कि जो बंजर इलाके हैं इनका फैलाव जो है तेज हो जाता है, खुसूसन हमारा जो जनूबी पंजाब है और सिंध के कई हिस्से जो हैं उसमें जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है ना इसका इफेक्ट होगा। हमें नजर भी आ रहा है, हमें नजर भी आ रहा है। इससे पहले यह है कि चूंकि ये पहले ग्लेशियर पिघलने और बारिशों के गैर मुतवक्को जो पैटर्न है और शदीद मौसम के वाकयात बढ़ रहे हैं, अभी आप देखें हमारा हीट वेव्स एंड एटसेट्रा, और मजीद ये जो है मजीद सवियर होगा। ठीक होगा सर, ये आपको पॉइंट आ गया। मैं सर आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं सर इसके ऊपर आप अपना रज़वान साहब, क्योंकि आप और अपना जो रज़ा साहब है बेसिकली आपकी जो नशर व अशात के मौजू से आप लोग, आप यानी कि इसी डिपार्टमेंट से हैं, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो सेमिनार हुआ था 30 जून को, उसके बाद मैंने वो आपको ममालिक का नाम भी बताया। सफदर साहब, आप क्या समझते हैं रज़वान साहब के जो पाकिस्तान अपने तौर पे उन्होंने एक आवाज बुलंद की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा या उसका जो टॉपिक था वो भी पाकिस्तान ने खुद से ही डिसाइड किया, या यानी कि उसका वो सरनामा निकाला, और उसके बाद पूरी दुनिया ने उस पे आए और उन्होंने आके बात की। तो क्या आप समझते हैं कि अगर जो जिन ममालिक के मैंने बात की है, जिन न्यूज एजेंसीज की मैंने बात की है, तो क्या पाकिस्तान का मुकदमा सफारतकारी के मैदान में प्लस ये जो आपकी नशर व अशात के मैदान में मजबूती से पेश हुआ, या अभी भी कोई कमी है? मेरा ख्याल है इसमें मैं दो बातें करूंगा। इसमें मेरा ख्याल है ये तो कोई वो बात नहीं है ऐसी कि पाकिस्तान अपना मुकदमा, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब को मैं सुनता भी रहता हूँ, बड़ा ही वो शानदार बात करते हैं। पहले वो बाकू गए हुए थे, वहाँ भी वो ये बात करके आए, तो वो मुकदमा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहुत अच्छा अपना पेश कर रहा है, और सफारती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान अपना मुकदमा बहुत अच्छा पेश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है कि इंडिया जो है वो हमारा पानी रोक लेगा, कैपेसिटी भी नहीं होगी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वो पानी रोके। तो पाकिस्तान टेक्निकली सफारती सतह के ऊपर ये बहुत अच्छा कर रहा है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स करके, इस तरह के सेमिनार्स करके वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है। दिस इज व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। जब वो ये दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, ये करता है, वो करता है, तो अब पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के कोर्ट में बाल है, और पाकिस्तान ये कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि ये इंडिया है जो वाटर टेररिज्म कर रहा है, जो पानी को प्रोवोक कर रहा है, जी, और पानी को हथियार बना रहा है, और वो चाहता है कि हम इसके ऊपर अगली जो है वो लड़ाई जो है वो हमारी पानी के ऊपर हो। तो एक तो ये बड़ी सही बात है कि पाकिस्तान अपना मुकदमा तो बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात है ना कि ठीक है आप बहुत अच्छा मुकदमा लड़ रहे हैं,
سفارتی سطح کے اوپر بھی آپ کی کامیابیاں ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اپنے ملک میں آپ نے پانی کو کس طرح سے ریزرو کرنا ہے، جو آپ نے سیو کرنا ہے، اور اس کا نظام کیسے بہتر کرنا ہے، کسانوں کو کیسے پانی پہنچانا ہے، جو اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پانی کے حوالے سے پانی کا واٹر ٹیبل آپ کے لاہور میں، آپ کے اسلام آباد میں دیر آر کمیونٹیز، ہم نے اس پہ ریسرچ کیا، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ اسلام آباد میں آپ کے کیپٹل سٹی میں ایسی کمیونٹیز ہیں جو مائیگریٹ کی ہیں ایک محلے سے، ایک علاقے سے کسی دوسرے محلے میں، کیونکہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی ختم ہو گیا، تو آپ 2050 تک لاہور کے بھی یہی حالات ہونے والے ہیں۔ اوور پاپولیشن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، میں چونکہ سوشل سائیڈ آف اٹ اس پہ بات کر رہا ہوں، تو پاپولیشن ہمارے دیکھیں قدرتی ذرائع تو ہمارے وہی ہیں نا، پانی تو انڈر۔ اچھا پھر ایک اور بہت فیکٹر ہے کہ آپ کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج نہیں ہوتا، خاص طور پہ ان سٹیز لائک لاہور جہاں پہ آپ نے کنکریٹ بھر دیا ہے۔ جی آپ کے رورل ایریاز میں تو ٹھیک ہے، پھر بھی پانی جو ہے وہ ریچارج ہو جاتا ہے، واٹر ٹیبل تو دوبارہ زمین کے پاس پانی چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے کنکریٹ بھر دیا ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ، وہاں پہ ریچارج انہوں نے کوشش کی ہے ریسنٹلی کہ کوئی اس طرح کے ریچارج ویلز بنائے جائیں۔ سر یہاں پہ لاہور میں خاص طور پر اگر میں قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد دیکھتا ہوں سر، وہاں پہ انہوں نے ریچارج ویلز جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی، اور جتنی بھی جو سوسائٹیز ہیں ان کو کمپلسری ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے علاقوں کے اندر، اور خاص طور پر ان کے جو پارکس ہیں، اوپن ایریاز ہیں، وہاں پہ ریچارج ویلز جو ہیں، کیونکہ سر میری اپنی سوسائٹی کے اندر کم از کم 4 ریچارج ویل، اب وہ کام کیسے کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بات کا کرکس یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر، نیشنل سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر تو ٹھیک کام کر رہا ہے ایز فار ایز دی انڈس واٹر ٹریٹی از کنسرنڈ، بٹ ملک کے اندر پانی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا سر، اس کے اوپر سردار صاحب سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ سردار صاحب کا ہی سر یہ فوٹے ہے، تو ہم ان سے بات کرتے اس پہ آتے ہیں۔ اچھا رضا صاحب، یہ جو جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان اپنا جو ہے بہت اچھا لے کے پھر رہا ہے، لیکن اگر میں دوسرے حساب سے دیکھتا ہوں تو جتنا کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے، اسے بات نہیں کرنی ہوتی، تو آپ یقینی طور پہ، یعنی کہ وہ آپ کے فائدے کی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو چھپا لیتے ہیں، آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ پروگرام کر لو۔ لیکن جو چیز جب آپ کو نقصان، جس سے آپ کو ہو کہ یار اس سے مجھے نقصان پہنچنا ہے، تو آپ چھت پہ چڑھ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو جس طرح میں نے بات کی کہ بھارت کے ٹی وی چینلز کی بات کی، الیکٹرانک میڈیا کی بات کی، پرنٹ میڈیا کی بات کی، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی جانب سے یہ موو تھی یہ والی، اس نے پی ایم ہاؤس کو، مودی کو شٹر کر دیا، جس وجہ سے یہ سارا کچھ اتنا شور ہوگا وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا، یا جب انہوں نے تمام تر براجز ہیڈز بنا کے اور رابطہ نہریں نکال کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا، تو اب جب وہ چیزیں باہر نکلی ہیں تو وہ اس وجہ سے ان کو غصہ ہے؟ سر آپ کا ٹیک۔ تھینک یو درغنی صاحب۔ دیکھیں، ہم ادھر اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنی ایفرٹس دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنا مقدمہ کامیابی سے لڑ رہے ہیں، جی بالکل، لیکن وہ کامیابی کا فروٹ کہیں سے نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہ آپ کا پوائنٹ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ 10 دفعہ وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دفعہ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ریسپیکٹ کیا جائے، یا کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسا وہ آئے ہو، کسی ملک کی ڈپلومیٹک یہ پوزیشن بن گئی ہو کہ یہ واٹر پہ اس طرح وہ کیا جائے، حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس پہ وہ کنٹریز پہ بائنڈنگ ہے۔ جی بالکل، لیکن ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں، اپنی ڈپلومیٹک وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، جی وہ اس کا فروٹ نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کام کر رہا ہے، ہم انڈیا کو کام نہیں رکوا سکے، تو اس سے اب بہتر یہی ہے کہ ہم انڈیا کو انگیج کریں۔ ٹھیک ہے، انڈیا وہی اس میں ہے نا دوسرا اسٹیک ہولڈر کہ وہ کر رہا ہے۔ رضوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے وہ پانی روک، دیکھیں پانی روک نہیں سکتا، وہ پانی کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ آپ کے ہیڈ مرالہ پہ ایک دن 1500 کیوسک بھیجتا ہے، میں نے جس نے بات کی، ایک دن 15,000 کیوسک پانی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، انڈیا سے ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں بات کرنی پڑے گی، اور کیونکہ ہم ہمسائے ہیں اور ان کو ہمیں پانی دینا ان کے لیے لازمی ہے، ان کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، جی بالکل، میں نے سر آپ کا انٹرو میں سر آپ ہی کا حوالہ دیا، ہاں، کہ ہم 12 کروڑ پنجاب کے عوام اٹھ کے انڈیا چلے جائیں گے کہ ہمیں پانی ادھر نہیں ہے، پیاسے پانی کے بغیر کیسے رہیں گے؟ جس میں نے کہا تھا کہ سر آپ جو ہے مجھے لگ رہا ہے آپ شاید انڈیا کو دھمکی دے رہے ہیں۔ ہاں، دوسرا یہاں سے 12 کروڑ فوج آ رہی ہے آپ کے پاس۔ ہاں، دوسرا ایک ہمیں 2 مسائل ہیں، ایک پانی کی کمی یا پانی کا وہ جو جاریت جسے ہم کہتے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں، دوسرا ہے واٹر مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے، جس پہ ڈاکٹر رضوان صاحب نے بھی بات کی اور سردار صاحب نے بھی بات کی۔ دیکھیں، ہر چیز ایک جرم ہوتا ہے، اس کی
اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے. ابھی آج کل وہ CCD اور اس کی بات چل رہی ہے, وہ ڈار صاحب کی فیملی کے, ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹا سا ایک کرائم ہوتا ہے جس میں کسی بندے پہ اسالٹ ہوتا ہے, تو اس پہ پورا میڈیا, سول سوسائٹی اور گورنمنٹ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپوزیشن, پولیٹیکل پارٹیز. 2025 میں جو فلڈ آیا اس نے پنجاب کی جو ہے نا 40 لاکھ گھرانوں کو متاثر کیا. بالکل کیا, اور ساؤدرن ایریا تو آلموسٹ سارے کا سارا تھا. ساؤدرن کو تو چھوڑے نا, اس کو تو پاکستان کا حصہ ہی کبھی ابھی تک نہیں جانا گیا. آپ لاہور کی بات دیکھیں, آپ ریور بیلٹ میں آ گئے, ہاں جی ریور بیلٹ, ٹھیک ہے, تو اس میں آ کے آپ نے سوسائٹیز بنا دی. جب وہ سوسائٹیز بن رہی تھیں اس وقت قانون کہاں تھا؟ کسی کو ہم نے پکڑا کہ بھی آپ نے یہ کیسے بننے دیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا, ہم نے جو ہے وہ سوسائٹیز کے مالکان کے خلاف, خاص طور پہ ان کے جو کہ پولیٹیکل ایفیلیشن رکھتے تھے, ہم نے ان کے خلاف پروگرامز کرنے شروع کر 40 لاکھ فیملیز کے گھر متاثر ہونا پارشلی یا کمپلیٹلی ڈیمیج ہوئے ہیں. $2 بلین کا نقصان اس میں ہوا ہے. اس میں آپ کی کاٹن جو تھی وہ چلی گئی, رائس کی وہ چلی گئی, گنے کی وہ چلی گئی. آنے والے کئی سالوں تک زمین اس قابل ہی نہیں رہی کہ سر اس پہ. اچھا, تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی, اس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, کوئی کمیشن نہیں بنتا, کچھ نہیں بنتا. سر اسی چیز کو میں لے کے چلتا ہوں سردار صاحب. سردار صاحب دیکھیں, ابھی دونوں آپ کی اپنے گفتگو سنی, واٹر مینجمنٹ کی سر جو بات ہو رہی ہے, واٹر ریچارج کی بات ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ ابھی جیسا میں نے بتایا کہ لاہور کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر ریچارج ویل لگانے شروع کرتی ہیں. کشمیر کے اندر ایک آپ کی طرح کا ایک جو ہے وہ ایک صاحب ہیں, اور وہ بھی پورے ایریا کے اندر چھوٹے چھوٹے پٹس بنا رہے ہیں, پانی کو ریچارج کر رہے ہیں. اسلام آباد میں راولپنڈی کے اندر بھی. تو لیکن سر ایک اس بڑے لیول کے اوپر سر ہم کب آئیں گے کہ جب ہم پانی کو بچانے کی کوشش کریں گے, اور پانی کو کس طرح بچا سکتے ہیں, ریچارج میکسیمم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی, آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے جی, اور میں تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ابھی آپ نے فرمایا, اور میرے ساتھ جو میرے پینل ہے لرنرڈ, انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب. پاکستان میں جو ہماری نیشنل واٹر جو پالیسی ہے 2018, جس کو کامن جو انٹرسٹ کی ہماری جو کونسل ہے اس کے تحت جو ہے انہوں نے بنایا. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ایکٹیو کیا جائے, اور اس کے مطابق جو ہے پریکٹیکل جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں. اور اس میں پاکستان جو ہے نا اس کو اب یہ ضروری ہے کہ اب اس کا جو انڈیا کی جو واٹر ٹیررزم ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے ہر چیز کی جو ابتدا ہے اور اس کی جو بقا ہے وہ پانی پہ رکھی ہے. تو اس کے لحاظ سے ہمارا پانی کا جو تحفظ ہے وہ ایک مذہبی فریضہ ہے, قومی فریضہ تو ہے ہی, اور ایک ہمارا دینی فریضہ بھی ہے. اب اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں کہ ہمیں جو آپ کا کویسچن ہے کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں نمبر 1 یہی ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں صرف سفارتی احتجاج نہیں بلکہ ہمیں عملی طور پر یہ کرنا چاہیے. ہماری جو ایک جامع آبی پالیسی ہے, اور ایک تو ہماری واٹر پالیسی ہے جی, دوسری ہماری جو ہے وہ انوائرمنٹل پالیسی ہے اور کلائمیٹ چینج پالیسی ہے. ان کے اشتراک کے ساتھ ہمیں جو ہے نا ایک باقاعدہ جو موسمیاتی جو حکمت عملی ہے وہ بنانی چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آبی ذخائر میں اضافہ کرنا چاہیے. نئے ڈیمز جو کہ چھوٹے ہونے چاہیے, چھوٹے چھوٹے بھی بنائیں, اور آبی ذخائر کی تعمیر یا موجودہ جو ذخیرہ ہیں ان کی استعداد کو اضافہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ یہ بارش اور سیلابی پانی کا ذخیرہ کرنے کے منصوبوں پر تیزی سے عمل کرنا چاہیے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس کو کرنا چاہیے. اس سے موسمی اتار چڑھاؤ اور ممکنہ آبی رکاوٹوں کے اثرات کم ہو سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ پانی کے جو استعمال ہے اس میں بھی اصلاحات جو ہے نا وہ لانی چاہیے. مثلا ایک ہمارا جو روایتی جو فلڈ اریگیشن ہے نا جی, اس کے بجائے ہمیں ڈرپ جو اریگیشن اور اسپرنکلز, اور اس کے بعد ایک جو اسرائیل ہے اس میں جو ہے جو ہے نا جی آئی ڈراپ جو ہے سپرنکل سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. ہمیں بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے کام کرنا چاہیے, اور آبی گزرگاہوں میں جو پانی کا ضیاع ہے اس کو کم کرنا چاہیے. اگلی بات اس میں یہ ہے کہ جو کم پانی کے استعمال والی فصلیں ہیں نا جی, ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ. سر یہاں پہ آپ کا پوائنٹ, سر یہیں پہ اگر برا نہ بنائے سر, ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں سر, پھر اس کو آپ آگے لے کے چلیے گا. سر ابھی میں آج ہی سر پڑھ رہا تھا, ظفر بھٹو صاحب ہیں سر, آپ کو پتا ہے واٹر, جی میں جانتا ہوں, بہت ایک مشہور ہستی ہیں. انہوں نے وہ بتا رہے تھے, ان کے جو رائٹنگ تھی وہ میں پڑھ رہا تھا, ان کا ایک آرٹیکل تھا, اس میں یہ کہ جو یہ نہریں ہیں ہماری, جو کہ ایک زمانے میں ہمارے سیم نالے ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھی, اگر ہم انہوں نے بتایا کہ ہم نے پریکٹیکل کیا ہے اور ہم نے تقریباً ایک جو نہر تھی جو کہ سیم نالا تھا, اس کو ہم نے 5.6 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا
4.9 किलोमीटर का एक टुकड़ा और 3.7 किलोमीटर का एक टुकड़ा, यानी कि उस पूरी एक सेम नाले का जो था उसको हमने बतौर एक झील के हमने इस्तेमाल किया। और जब उसमें आया ये फ्लड जब आया और उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने उस नहर के अंदर छोड़ा, और उससे ये हुआ है कि इर्द गिर्द का जो एरियाज जो थे उसके जितने भी एरियाज थे उसका जो वाटर टेबल था वो 10 से 15 फुट इंक्रीज कर गया। चलिए सर, ये तो सर एक शख्स है ना जो कि ये काम कर रहा है, जैसे वो इस्लामाबाद के अंदर है वो भी ये काम। सर बाकी जिस आप बात कर रहे हैं पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, बाबू उस पे आके बैठ जाएंगे, तो सर आप जैसे लोग जो दर्द दिल रखने वाले जैसे लोग हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, या जफर भट्टू साहब जैसे जो लोग हैं, सर उनको प्रॉपर काम करने का मौका कब मिलेगा सर? जी, आपका ये जो क्वेश्चन है ना जी, मैंने ये जो वर्ल्ड अभी था इंटरनेशनल प्लास्टिक डे के ऊपर सर, डे जो था उसमें भी मैंने ये बात की थी। बात ये है कि देखें, मैंने अभी भी अर्ज किया था कि राइट मैन फॉर राइट जॉब। अब जरूरत इस चीज की है कि हमें ये समझ लेना चाहिए बहसीयत कौम, और जो हमारे इस वक्त पॉलिटिकल विल है उसको बिल्कुल कान खोलकर जो है इस बात का इदराक कर लेना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है या उसके ऊपर जो हमारे कानून बनाने के लिहाज से यहाँ पर जो ड्राफ्ट्समैन हैं वो कभी भी जो है वो नेमल बदल नहीं हो सकते एक्सपर्ट का। और इस सिलसिले में एक कंसोर्शियम बनाया जाए जिसमें जो है एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद बायोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद केमिस्ट्स हैं, और उसके बाद लॉ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो है कंसोर्शियम बनाया जाए। और उसके बाद जो है हमारे लॉज हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, और जो भी उसके लिहाज से हमारी जो आगे हमने एक्शन करना है। और उसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है सर कि यहाँ पर जो आगे आ रहा है हमारी प्रिपेयर्डनेस, जो हमारी यहाँ पर क्लैमिटीज हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिहाज से ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बना हुआ है उसने अभी तक क्या जो किए हैं जी, तो जी उसके लिहाज से ये है कि हमें जो यहाँ के सर्कमस्टेंसेस हैं, यहाँ पर जो प्रीवेलिंग जो है सर्कमस्टेंसेस हैं और क्लाइमेटिक ट्रेंड्स हैं, और उसके ऊपर जो हमारी यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके कंपैटिबल जो है हमें पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम बनाने आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब ये जैसा भी बात हुई है अभी, मुझे सर इन्होंने तो एहसन रजा साहब ने तो एक पॉइंट अपना दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी हर चीज बहुत अच्छी जा रही है, गुड है, लेकिन कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने कहा है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको दोबारा उसके असल रूप के ऊपर बहाल करो, ठीक हो गया। लेकिन सर अगर मैं वही बात करता हूँ अखबारात के हवाले से अगर बात करता हूँ तो जो चीज पहले सफ़े के ऊपर आ रही है और ख़ासतौर पे इन ममालिक के अंदर आ रही है, जैसे इन्होंने बात की कि या भाई यूरोप ने कौन सी आपके बारे में बात की, अमेरिका ने कौन सी आपके बारे में बात कर दी, या इवन किसी इस्लामी मुल्क का जैसे बड़े इस्लामी मुल्क उसने कौन सा आपके हक में बात कर दी है। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ भारत जो है उसको कहता है कि हमने इसको बोतल कर दिया है, बेसिक वो कहता है हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वाशिंगटन में, लंदन में और अखबारात के अगर हाथ से देखते हैं तो हांगकांग में भी जो है ना तमाम के तमाम पहले सफ़े के ऊपर या उनका जो मेन जो उनका सफ़े हैं उनके ऊपर तो जनाब ये चीज़ आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या माना जो आपकी जो हमारी जो पॉलिटिकल जो इलीट है वो शायद इस पे नज़र नहीं डाल रही, लेकिन जो अवाम है मेरे जैसे आप जैसे जो लोग हैं, क्या उनको ये हम एजुकेट कर पा रहे हैं कि ये मसाइल क्या हैं, और आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती इन दो ममालिक के दरमियान में उसकी वजह क्या होगी? पहले तो माजरत के साथ मुझे लगता है कि हम ना काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं। हाँ। इस तरह की जो सफारती चीज़ें होती हैं या जो डिस्कोर्स बिल्डिंग होती है उस पर काफ़ी टाइम लगता है, और इंडिया ने भी बहुत साल लगा के एक डिस्कोर्स बिल्ड किया था जिसको उसने अपनी बेवकूफ़ी के साथ ही बाद में जो है वो गिरा भी लिया। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत अच्छा डिस्कोर्स बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर है, और इसी वजह से ही ये सारे जो लीडिंग अखबारात हैं उनमें पाकिस्तान की स्टोरी समझा जा रहा है, उसको छापा भी जा रहा है, उसको लीड भी मिल रही है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अगली जो पाकिस्तान की लड़ाई है, ऑब्वियसली इंडिया तो वो पोक कर रहा है ना पाकिस्तान को कि आओ वाटर, और पाकिस्तान की तरफ से एक बयान भी बहरहाल ऐसा आया था ऊपर से कि अगर आपने कोई डैम शैम बनाने की कोशिश की तो हमने मिसाइल ऐसे नहीं बनाए हुए, हम भी अपने मिसाइल चलाएंगे। तो आप सर सीधी सी बात है, ख्वाजा साहब की सीधी बात बता देना उनको, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, ये ख्वाजा साहब सर, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है सर, वज़ीर दिफा चलें जी, वज़ीर दिफा साहब ने ये बात की, ठीक है। तो ये बात तो अगली जो जंग है ना वो इंडिया को चूंकि पिछला गुस्सा है ना जो उसने मार खाई है, तो वो किसी ना किसी तरह निकालना चाहेगा वो गुस्सा। तो मैं ये एहसन रजा साहब की बात से इस तरह से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि
ٹرمپ کے منہ میں ڈال کے بعد اس سے نکلوائی ویسے سر دیکھیں نہیں جا یہ دیکھیں سکتی. انہوں نے بات کی آپ نے اعتراض کیا سر گفتگو کا یہ جو ہے نا یہ حسن ہے نا کہ آپ ایک دوسرے سے بھی اختلاف کر رہے ہیں لیکن اصل پوائنٹ ہے وہ تو ایک ہی ہے نا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا اب فائدہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فائدہ اس ڈسکورس میں ہوگا اور دنیا اس لیے بھی انڈیا کے خلاف ہے کہ انڈیا جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسرائیل میں جا کے اس کو کہا کہ جی یہ فادر لینڈ ہے اور یہ ہے, پوری دنیا فلسطین کے ساتھ ہے. اور سر آپ کا میرے پاس وقت کی کمی ہے تو آخری سوال جو ہے نا میں احسن صاحب کی طرف آتا ہوں. سر یہی جو انہوں نے بات کی ہے سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مودی نے جس کے ساتھ یاری لگائی اس کا پٹھا بٹھا دیا. ٹھیک ہے سر, ایران کے ساتھ اپنا یو اے کے ساتھ یاری لگائی آپ کے سامنے سر, ایران نے اس کا ملیا میٹ کر دیا. یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے افغانیوں کے ساتھ اس نے کیا تو آج کل آپ کو پتا ہے افغانیوں کے ساتھ کیا ہوا. روس اپنا باقی کسی بھی ملک کے ساتھ کرتا ہے. ایون اب جو ہے وہ نیتن یاہو نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میرا سب سے اچھا دوست ہے مارکو روبیو کے اس بیان کے فوراً بعد کہ جی امریکہ صرف ان کا اچھا دوست ہے اور دنیا میں کوئی اس کا دوست ملک نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی مودی میرا دوست ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ مودی نیتن یاہو کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اس وقت پورا سوشل میڈیا ایکس پہ جائیں لنکڈ ان پہ جائیں وہ بھرا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی مودی آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے. انڈیا میں انڈین گورنمنٹ کی نہیں پبلک کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ پبلک ہی ہے جس کی وجہ سے ادھر کے میڈیا میں یہ مضمون چھپ رہے ہیں بارڈر کے ایشو کے اوپر وہ ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کا حل دیکھتے ہیں جنگ میں ان کے اس میں ذرا انالیسس کریں. وہ جنگ کی بات نہیں کر رہے, وہ جنگ ہوگی اگلی جنگ ہوگی تو پانی کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی, ہمیں ان کو کچھ لینا دینا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ناظرین, کیونکہ سر معذرت میں وقت کی کمی ہے. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی اور خاص طور پہ ڈاکٹر آصف سردار آصف صاحب کی جو آپ نے گفتگو سنی ہے اس سے ہمیں یقینی طور پہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم لوگ پانی کو بچانے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے. ہم ٹوٹی کھولتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں اور اس وقت تک ٹوٹی کھلی رہتی ہے جب تک ہاتھ دھونے, منہ دھونے اور پاؤں دھونے کے بعد بھی جب تک ہم کپڑے سے ہاتھ پونجھ نہیں لیتے ہماری ٹوٹی کھلی رہتی ہے. خدا را قطرہ قطرہ کر کے بھی پانی بچائیں جو آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی ضرورت ہے. ہماری زندگی کا دار و مدار ہر قسم کے, نہ صرف ہماری زندگی کا, جتنے بھی حشرات الارض ہیں, جتنے بھی اس زی روح, جتنے بھی جو اس جاندار اس دنیا پہ موجود ہے ان سب کی زندگی کا دار و مدار پانی میں ہے. تو آج سے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ خدا را پانی کو ہم جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے نیا ٹاپک لیکن سیم وقت سیم چینل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.